امریکہ کے ایران پر پھر حملے، تہران، بندرعباس، جزیرہ خیز، سرک اور میناب میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹکام کے مطابق ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہم نے ایران کی مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے۔ ایران میں دفاعی نظام متحرک، آبنائے ہرمز میں ایرانی اور امریکی فوج کے درمیان جھڑپیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری جہازوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ عراقی شہر اربائل میں بھی امریکی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں حملے کے بعد دیکھیں گے معاہدے کا کیا ہوتا ہے۔ ایران ہمیں مسلسل الجھا رہا ہے۔ امریکہ کے پاس طاقت اور فوج ہے۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کو بریک دی تھی۔ تہران کو چاہیے کہ معاہدے پر دستخط کرتے۔ ہم ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو بامانی ہو۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں۔ کہا دونوں اچھے دوست اور بہترین شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے، ایران کا نہیں۔ امریکی افواج کی حفاظت میں 200 سے زیادہ تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزرے۔ 100 ملین بیرل سے زیادہ تیل آبنائے ہرمز سے گزر کر اوپن مارکیٹ تک پہنچ چکا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران پر حملے مضبوط اور واضح ہوں گے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کل پلان موجود ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ بحری گزرگاہ میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ایران کے بندرگاہوں کے گرد ہمارا مضبوط محاصرہ جاری ہے۔ دھمکیوں سے ایران کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک موقف۔ کہا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی طاقت کا مظاہرہ نہیں، مایوسی کی علامت ہے۔ ایران کسی بھی دباؤ یا خطرے کے سامنے مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ ہماری اولین ترجیح قومی سلامتی اور اپنے عوام کا امن ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی بولے کہ شکست خوردہ دشمن سے لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ امریکی ہلاکتوں کی تعداد ٹرمپ کی تصدیق سے کہیں زیادہ ہے، جو مزید بڑھے گی۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ ٹرمپ نے جو بھی دھمکی دی ہم نے واپس اس کے منہ پر ماری۔ ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ مالی سال کے دوران حکومتی معاشی کارکردگی کا اسکور کارڈ جاری ہوگا۔ رواں سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جی ڈی پی گروتھ 4.2% ہدف کے مقابلے میں 3.7% تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ فی کا سالانہ آمدن کا ہدف بھی پورا نہ ہو پایا۔ رواں مالی سال ہدف 5,60,000 روپے تھا، آمدن 5,33,000 روپے تک محدود رہنے کا امکان۔ زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ زرعی شعبے کی کارکردگی 4.5% کے مقابلے میں 2.8% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.3 کے مقابلے میں 3.5% تک محدود۔ خدمات کے شعبے کی ترقی 4% کے مقابلے میں 4.09% ہونے کا امکان۔ مہنگائی 7.5% کے مقابلے میں 11 ماہ میں 7% اور مہنگائی مئی میں 11.5% رہی۔ پاکستان کی پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر محدود نوعیت کی کارروائیاں۔ فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کے مطابق کارروائیوں میں خارجی کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس اطلاع پر دہشت گرد کیمپوں اور محفوظ ٹھکانوں کو انتہائی درستگی اور احتیاط سے ٹارگٹ کیا گیا۔ کارروائی کے دوران 4 اہداف مکمل طور پر تباہ کیے گئے اہداف میں ایک تربیتی مرکز، ایک خفیہ ٹھکانہ اور اسلحے کا ذخیرہ شامل تھا۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن کا Mi-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے وقت تکنیکی خرابی کا شکار ہوا۔ Mi-17 ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ حادثے کی درست تکنیکی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سدھارتھ منیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت فوڈ سیکیورٹی کا خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا فیصلہ۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کو پاسکو کے ذریعے گندم سپلائی کے احکامات مل گئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد خیبر پختونخوا کے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے تحفظ دینا ہے۔